نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ جلسے نہیں ہوتے یا جلسے نہیں ہونے چاہیے، جلسے ہوتے رہے ہیں اور جلسے ہوتے رہیں گے۔ یہ سیاسی عمل ہے اور اس عمل کو کوئی محدود نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا یہ موقف تھا اور آج بھی ہے کہ یہ انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف تھا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ سب کا تعلق ملتان سے ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نشتر ہاسپٹل کا دورہ کیجئے اور دیکھیے کہ اس وقت ہاسپٹل میں مریضوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت آپ کے بیڈز جو ہیں ہاسپٹل کے وہ کس رفتار سے آکیپائی ہو رہے ہیں، کتنے مریض جو ہیں وہ دوبارہ وینٹیلیٹرز پر آ چکے ہیں کرونا کی وجہ سے، یقیناً کرونا کی وجہ سے، اور پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ ملتان کا کیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں ان شہروں میں ملتان کی جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ ون آف دا ہائیسٹ ہے۔ اور یہ کیوں ہوا ہے، یہ آپ سمجھدار لوگ ہیں اور اس کو آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، اور اگر ہم ایس او پیز کا احترام نہیں کریں گے تو ہم نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی فیملیز کو، اپنے دوست احباب بھی متاثر کر رہے ہیں، اور وہ ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جہاں پاکستان میں اموات صفر کی زیرو لیول پہ آ گئی تھیں، آج پھر 50 سے 76 کے قریب اموات روزانہ ہو رہی ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ حقائق سے آنکھ چرانے کے مترادف ہے۔ پوری دنیا میں ایک سیکنڈ ویو آ چکی ہے اور پاکستان بھی اس سیکنڈ ویو کا شکار ہے۔ اندازوں کے مطابق جنوری میں یہ مزید بڑھ سکتی ہے وبا، اس کا جو ریٹ ہے پازیٹیوٹی کا مزید بڑھ سکتا ہے۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے شہریوں کو، پاکستان کے دانشوروں کو اور پاکستان کی میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا ہے اویئرنس کے لیے۔ میں 2 دن سے ملتان میں ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ایس او پیز پر لوگ توجہ نہیں کر رہے، تقریبات میں احتیاط نہیں ہو رہی، معمول کے مطابق لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور حالات معمول کے نہیں ہیں، حالات غیر معمولی ہیں۔ یہ میں دس بستہ گزارش کروں گا ہر فیملی سے، ہر ذی شعور شہری سے، کہ کسی پر آپ نے مہربانی نہیں کرنی، آپ نے اپنے پر احسان کرنا ہے، اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور وہ کوئی نہیں کر سکتا جب تک آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے۔ کوئی آپ کو، یہ سختی تو ہو نہیں سکتی، اویئرنس دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک والنٹری فیصلہ ہے جو آپ کو کرنا ہے، اور یہ آپ سب کو کرنا چاہیے۔ برائے مہربانی ایس او پیز کو فالو کیجئے، برائے مہربانی معمول کی ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیجئے، برائے مہربانی جو غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مؤخر کر دیجئے۔ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو آپ مؤخر کر نہیں سکتے، وہ لازم ہیں، وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہیں اور وہ ہمیں مجبوراً کرنی ہے۔ لیکن کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن کو اگر آپ مؤخر کر دیں، پوسٹ پون کر دیں، تو نہ ملک کو نقصان ہوگا، نہ معیشت کو نقصان ہوگا، نہ آپ کے گھر والوں کو نقصان ہوگا۔
تو میری یہی ایک دفعہ پھر اپیل ہوگی کہ آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی فرمائیں. میری میڈیا سے گزارش ہوگی کہ آپ اس اویئرنس میں، آگاہی میں اپنا کردار ادا کریں جیسے پہلے آپ نے کیا تھا، اور اس کا کافی وہ مؤثر تھا. لیکن اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں سیکنڈ ویو میں وہ اتنا مجھے مؤثر دکھائی نہیں دے رہا. اور جو سیکنڈ یہ جو ویو آ رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. آپ نے دیکھا کہ ملتان میں خاصی اموات ہوئی ہیں. دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا، میری رائے میں جہاں جلسہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہماری سیاسی قیادت کو لوگوں کی انسانی جانوں کی قدر کرنی چاہیے تھی، احتیاط کرنی چاہیے تھی، وہاں میری رائے میں کنٹینرز کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور یہ میں نے برملا کہا، اور میں نے یہ اپنا موقف جو پچھلی کابینہ کا اجلاس تھا اس میں بھی پیش کیا. اس کی ضرورت نہیں تھی، اپوزیشن کو کرنا نہیں چاہیے تھا، اور انتظامیہ کو کنٹینر نہیں لگانے چاہیے تھے. اور آپ نے بھی دیکھا، اور پورے شہر نے دیکھا، اور میں نے بھی دیکھا کہ جو تعداد تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بڑے شوق سے جاتے، قلعہ کونا قاسم باغ میں جلسہ کر لیتے. میری رائے میں اس کی اجازت ہونی چاہیے تھی، اور میں نے یہی کہا. میں اب بھی کہوں گا کہ یہ کانشیس فیصلے ہیں. حکومت نے کانشیس فیصلہ کیا ہے، اور اس میں میں نے برملا اپنا انپٹ دیا ہے کہ ہم نے ان کی ایکٹیویٹی کو زبردستی نہیں روکنا، تلقین کرنی ہے، مشورہ دینا ہے، ایکسپرٹس کی رائے سامنے رکھنی ہے، ڈاکٹرز کی رائے سامنے رکھنی ہے. اس وقت بھی ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ ہے، آپ کے سامنے ہے. یا تو کہیں کہ جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، یا کہیں جو ماہرین ہیں، جو NCOC کی جو کمیٹی ہے جس میں سارے ایکسپرٹس بیٹھ کے مشاورت کے بعد جو ہدایات دیتے ہیں وہ درست نہیں ہیں. سندھ میں جو آپ نے SOPs نافذ کیے ہیں، جو سمارٹ لاک ڈاؤن آپ کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر منطق سمجھ آتی ہے کہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور اگر آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ دوہرا معیار ہے، اور اس سے پرہیز کیجئے. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس میں ملک کا بھی فائدہ ہے. یہ میری دوسری گزارش تھی اور ہے. انشاءاللہ سیاسی عمل ہوتا رہے گا، اور سیاسی انداز میں ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہاں کچھ لوگوں نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب مجھے محدود کیا گیا، مجھے پکڑوایا گیا، اس نے پکڑوایا، اس نے پکڑوایا. حقائق کبھی چھپتے نہیں ہیں، اصلیت سامنے آ جائے گی. اللہ جانتا ہے کس نے کیا رول ادا کیا اور کس کی کیا سوچ تھی اور کیا سوچ ہے. میری سوچ کبھی غیر سیاسی اور غیر جمہوری نہیں رہی، اور میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں اور اعتماد سے کہہ سکتا ہوں، اور کوئی اگر ہے وہ سامنے آ کے بتائے کہ میں نے کسی کی پکڑ دھکڑ میں یا کسی کی تضحیک میں کسی کو اشارہ کیا ہو. یہ میری سوچ نہیں ہے، اور یہ ملتان کی روایت بھی نہیں ہے، یہ ہماری روایت بھی نہیں ہے، یہ ہماری وزاداری کے برعکس ہے. بہرنو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی سیاسی ضروریات ہوتی ہیں، اور سیاسی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بیان بازی کرتے رہتے ہیں.
کوئی بات نہیں، باہر نہ ہو، حقائق حقائق رہیں گے اور سچ سچ رہے گا. شکریہ. ون ایٹ اے ٹائم. ایک بھائی ایک کر کے. میرے بھائی میں آپ کو کہہ چکا ہوں، اگر وہ الزام لگانا چاہتے ہیں تو میں روک نہیں سکتا، لیکن یہ لغو بات ہے، یہ حقائق پر مبنی بات نہیں ہے، اور اگر وہ ثابت کر سکتے ہیں تو ثابت کریں. دیکھیے ایسے بات کر دینا تو آسان ہے. میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا، لیکن میں برملا کہہ رہا ہوں، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو انہوں نے نامناسب بات کی ہے اور حقائق کے برعکس بات کی ہے. دیکھیے میں عرض کروں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. دیکھیے میں تو ملک میں تھا نہیں، میں تو جو اسلامی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں نیام نائجر میں تھا جب یہ ساری تقریبات ہو رہی تھی. میں ملک سے باہر تھا. میں سمجھتا ہوں جس قسم کا شو انہوں نے پٹ اپ کیا ہے، برملا میں کہہ سکتا ہوں ناکام تھا. یہ جو دعوے کر رہے ہیں جو اپنی کامیابی کے، اگر یہ اسٹیڈیم میں چلے جاتے یہ بے نقاب ہو جاتے، ان کی کلائی کھل جاتی، ان کی پاور شو کی حقیقت لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتی. اس کے برعکس بہرحال میں سمجھتا ہوں جس نے بھی کیا اس نے سیاسی شعور کا مظاہرہ نہیں کیا، اور یہ میری واضح سوچ تھی، اور یہ سوچ میں نے قیادت کے سامنے بھی رکھی ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں ان کی طرف سے بھی بالکل واضح ہدایت تھی کہ کوئی تشدد، کوئی لاٹھی چارج اور کوئی اس قسم کی کارروائی نہیں ہونی. وہ تو بلا وجہ جو 4 گھنٹے کا ایونٹ تھا اس کو انہوں نے بلا وجہ 4 دن کیش کرانے کی کوشش کی جس کی ضرورت نہیں تھی. میں نیائی صاحب سن لیجئے نا، غلط ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو غلط کیا ہے. گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے تھی. میں تو واضح کہہ رہا ہوں. وہ اپنی پارٹی میں فیصلہ کر لیں کہ اس وقت دیکھیے مسلم لیگ میں کنفیوژن دکھائی دے رہی ہے. مریم نواز صاحبہ کا ایک موقف ہے اور شہباز شریف صاحب کا موقف جو وہ لے رہے ہیں وہ اس کے برعکس دکھائی دے رہا ہے. اب وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ چاہتے کیا ہے، ان کا لائے عمل کیا ہے، ان کی حکمت عملی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رینکس میں کنفیوژن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی کنفیوژن ہے، استعفے دینے ہیں نہیں دینے. اگر آپ نے استعفے دینے ہیں تو کس نے روک رکھا ہے آپ کو؟ آپ دے دیجئے. اگر آپ نے استعفے دینے ہیں تو 8 تاریخ کو آپ کا اجلاس ہے، 8 تاریخ کے اجلاس پہ فیصلہ کیجئے. 8 تاریخ کے اجلاس میں جو قیادت کا اجلاس ہے اس میں فیصلہ کیجئے، استعفے دے دیجئے. Who is stopping you؟ لیکن یہ کنفیوژن کا شکار ہے. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ ایک غیر فطری الائنس ہے، یہ ایک وقتی الائنس ہے، یہ ایک وقتی ضرورت کے تحت جمع ہوئے ہیں لوگ. ان میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے. یہ بچاؤ کی کوشش ہے، یہ پڑاؤ کا بچاؤ ہے. یہ پڑاؤ جو ہے یہ بچاؤ کے لیے ہے اور یہ وقتی ہے. اور آپ دیکھیں گے
کہ یہ دیر پا نہیں ہوگا. آ رہا ہوں سر. جی دیکھیے کورٹ نے کیا فیصلہ کیا. کورٹ کہہ رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ تقریب مت کیجیے. این سی او سی کہہ رہی ہے کہ ملک میں بیماری پھیل رہی ہے, وبا پھیل رہی ہے, اور ایس او پیز کہہ رہی ہیں کہ اس تعداد سے اگر زیادہ. دیکھیں یہ بتائیں, سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی منطق ہے نا یار. اگر دنیا میں سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی لاجک ہوگا. دنیا اگر کہہ رہی ہے کہ ماسک پہنو, میرے بھائی آپ نے کیوں ماسک پہنا ہوا ہے؟ میں نے ماسک کیوں پہنا ہوا ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے پہنا ہوا ہے نا, کیونکہ ماہرین یہ کہتے ہیں اس کے پہننے سے ہم اپنی بچت کرتے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ سے. آپ یہ بتائیں, میں ابھی جب واپس آیا, نائجر سے واپس آ رہا تھا, تو مجھے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی. آپ دیکھیں اگر عمرے کو محدود کیا گیا ہے تو کوئی وجہ ہے, وہاں وقت مقرر کیا گیا ہے, تعداد مقرر کی گئی ہے, تو کوئی لاجک ہوگا نا بھائی, کیونکہ یہ تو ایک دینی تقریب ہے نا, سیاسی تقریب نہیں ہے. تو لوگوں نے دینی تقریبات کو بھی محدود کیا ہے. اور وہاں میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں طواف کر رہا تھا, میں نے جب نظر گھمائی, میکسیمم 200 سے زیادہ لوگ مجھے دکھائی نہیں دیے پورے خانہ کعبہ میں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہے نا بھیا. حج کو محدود کیا گیا, کیوں کیا گیا؟ کوئی وجہ ہے نا. اگر ہم اس کو تسلیم نہ کریں تو یہ ہماری ہٹ دھرمی ہے, جانتے ہوئے. کیا یہی جتنی قیادت ہے, کیا یہی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کے درس نہیں دیا کرتے تھے؟ کیا آپ دیکھیں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاتھ جوڑ کے پریس کانفرنسز میں التجا نہیں کیا کرتے تھے؟ تو آج کیا ہو گیا؟ کیا وجہ ہے کہ آج وہ سب جو اصول جو تھے, جو آپ نے اپنائے تھے, وہ آپ نے بالائے طاق رکھ دیے؟ سوچنے کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ باشعور ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اور وہ صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک منٹ پہلے میرے بھائی جان, ایک منٹ, آپ نے ایک سوال کر لیا, آپ ان کو موقع دیجیے. جناب بخاری. جی بھائی جان, کیا؟ ہاں اس وقت جو صورتحال ہے وہ کشیدہ ہے اس خطے کے اندر. سنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بھارت سے مل کر یا انڈیپینڈنٹ طور پر جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے والا ہے. اس طرح سے پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, ہمارے خطے کے اندر 2-3 چیزیں اہم ہیں. نمبر 1, افغانستان میں جو امن کا عمل ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اس کا پہلا اشارہ ملا 29 فروری کو, جب طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ میں امن معاہدہ ہوا. اس کا دوسرا اشارہ ملا جب طالبان کی قیادت اور افغانستان کے نمائندگان نے بیٹھ کر اپنے انٹرا افغان نیگوسیشنز کا آغاز کیا. اس کا تیسرا اشارہ آپ کو ملا جب ان پروسیجرز پر کہ ہم نے مذاکرات کس نوعیت کے اور آگے کیسے بڑھانے ہیں, اس پر ان میں اتفاق ہوا. تو یہ ایک عمل ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. اور چوتھی بات عرض کر دوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب کابل تشریف لے گئے تو صدر اشرف غنی اور ان کے جو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں, سیکنڈ وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کی اسمبلی کے اسپیکر ہیں, اور دیگر قیادت سے تبادلہ خیال ہوا, مشاورت ہوئی. تو پاکستان کے رول کو, پاکستان کے کردار کو آج نہ صرف دنیا بلکہ
افغان قیادت بھی اس کو سراہ رہی ہے۔ میری نیامے میں کابل کے بعد افغانستان کے وزیر خارجہ سے دوسری نشست ہوئی، اور انہوں نے OIC کے اجلاس میں جہاں دیگر ممالک کا شکریہ کیا، نام لے کر انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ افغانستان جو پاکستان پر انگلیاں اٹھاتا تھا، انہوں نے 57 ملکوں کے سامنے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، بخاری صاحب، نمبر 2 یہ ہے کہ کشمیر کی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور آج ہندوستان کے اندر بھی اس پر ایک اوپینین پیدا ہو چکی ہے کہ BJP سرکار کی کشمیر پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ جو انہوں نے 5 اگست 2019 کو اقدامات اٹھائے تھے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں۔ کشمیری قیادت نے من جملہ ان کو مسترد کیا ہے، اور ہندوستان کا بہت بڑا طبقہ، جس میں دانشور بھی ہیں، جس میں اپوزیشن بھی ہے، جس میں اور لوگ بھی ہیں، وہ اس سرکار کی پالیسی سے متفق نہیں ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، جو ہمارا OIC کا اجلاس ہوا ہے ابھی 47واں، اس پہ جو متفقہ قرارداد سامنے آئی ہے جموں اور کشمیر کے معاملے پر، اگر آپ اس کو ایک نظر پڑھ لیں، اس کا اردو ورژن بھی موجود ہے، انگلش ورژن بھی موجود ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلی مرتبہ 57 ممالک نے ہندوستان کی کشمیر پالیسی پر کڑی تنقید کی ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ جو وہ ڈیموگرافک چینج کرنا چاہ رہے ہیں ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کے ذریعے، ان کو انہوں نے مسترد کیا ہے۔ جو انہوں نے وہاں کا سٹیٹس تبدیل کیا ہے اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے۔ جو وہاں جبر اور تشدد سے وہ کام لے رہے ہیں اس کی انہوں نے تنقید کی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہندوستان کی جو پالیسی ہے کشمیر کی، اس پر ہندوستان کے اندر اتفاق رائے نہیں رہا۔ ہندوستان کے اندر آج 2 دھڑے بن چکے ہیں، اور ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے آج ہندوستان کی پالیسی پر نکتہ چینی کر رہا ہے، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی کامیابی ہے۔ یہ پاکستان کا جو آپ نے انگیجمنٹ کی ہے، جو آپ نے اپنے روابط اور اپنا نقطہ نظر دنیا کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے سامنے جو پیش کیا ہے، آج اس کا رنگ جو ہے وہ جمتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ دفاعی پوزیشن میں ہے۔ وہ آئے دن جھوٹے الزامات لگا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہندوستان جاتا ہے ICJ گلبھوشن یادیو کا کاؤنسلر ایکسیس کا کیس لے کر، اور مطالبات لے کر جاتا ہے کہ رہائی ملنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کو ہمارے حوالے کر دینا چاہیے۔ ICJ میں ان کو ناکامی ہوتی ہے۔ ICJ کہتی ہے کہ آپ اس کو کاؤنسل ایکسیس دیں۔ پاکستان نے ایکسیس دینے کا فیصلہ کیا، 2 دفعہ ایکسیس دے چکے ہیں، تیسرے کے لیے تیار ہیں۔ لے تو لال کون کر رہا ہے؟ ہندوستان۔ ہم کہنے آئیے لیجئے، ہم ICJ کا فیصلہ جو ہے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی انٹرنیشنل آبلیگیشن فلفل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھاگڑا کون ہے؟ اپنے شہری سے منہ کون چھپا رہا ہے؟ اپنے شہری سے آنکھ کون نہیں ملا رہا؟ ہندوستان۔ اس وقت یہ ہے کشمیر کے مسئلے پر، کاؤنسل ایکسیس کے مسئلے پر، اور جو اب پاکستان نے ایک ڈوسیر کی شکل میں ثبوتوں کے ساتھ جو ہندوستان کو بے نقاب کیا ہے، ان کی تخریب کاری کی جو مہم ہے، ان کی جو دہشت گردی کی جو پش پناہی ہے، جس طرح پاکستان نے اس کو ایکسپوز کیا ہے، آج اس کا وہ ٹھوس جواب نہیں دے سکے، پوری دنیا میں اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اور ہم نے وہ ڈوسیر جو ہے وہ شیئر کیا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے
بھی ہم نے اس کے پورے جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس ڈاسیر کے ہم نے شیئر کیے ہیں. پہلی مرتبہ ہندوستان جو ہے وہ دفاعی دکھائی دے رہا ہے. اب آپ کا سوال آ گیا دوسرا حصہ اسرائیل کا. دیکھیے ابھی جو OIC کا اجلاس تھا اس میں بھی فلسطین کے بارے میں بڑا ایک واضح موقف آیا. میں نے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے پاکستان کی جو فلسطین پر جو ہماری رائے ہے جو تھی تاریخی اس کا اعادہ کیا, اس کو ری اسٹیٹ کیا, اپنی پوزیشن کو ری ایٹریٹ کیا اور بتایا کہ پاکستان کی سوچ یہ ہے. یہاں بھی آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں کافی کیا سرائیاں جنم لے رہی تھی. اس واضح بیان کے بعد ان کیا سرائیوں کو دم توڑ دینا چاہیے کیونکہ ان میں حقیقت نہیں. رہا سوال حملے کا, میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ میں نئی ایڈمنسٹریشن آنے والی ہے, پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن آنے والی ہے, میری رائے میں وہ شاید سفارت کاری کو ترجیح دے, اور انہوں نے ماضی میں ایسا ہی کیا. اگر انہوں نے ایسا نہ کرنا ہوتا تو وہ ایران کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے JCPOA کا معاہدہ نہ کرتے. ان کی سوچ بالکل اس کے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے جداگانہ دکھائی دے رہی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ اس قسم کا جو کارروائی ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس کے بہت اس کے بے پناہ اثرات خطے پہ نہیں پوری دنیا پہ ہو سکتے ہیں. اور وہ ایک ایڈمنسٹریشن جو ٹرانزیشن کے مرحلے سے گزر رہی ہو, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی ان کے پاس گنجائش ہے. اور نہ ہی وہاں مجھے اتفاق دکھائی دیتا ہے ان کے تھنک ٹینکس میں اور ان کے سیریس سرکلز میں کہ اس قسم کی حماقت کی جائے. بھی بتائے گا کہ آج کے دن انڈیا میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا, آج کے دن وہاں پر کرفیو کا سماں ہے, مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور جاتی ہیں, سکھوں کے ساتھ بھی ظلم اور جاتیاں ہو رہی ہیں. دوسرا پاکستان افغانستان بارڈر پہ جو فینسنگ ہے اس کا عمل کب تک مکمل ہو جائے گا تاکہ کراس بارڈر جو ٹیررزم ہے اس کا خاتمہ ہو. دیکھیے پاکستان نے بارڈر کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے بارڈر کو فینس کرنا ہے. جو ہمارا پاکستان افغانستان کا بارڈر ہے اس پہ ہمارا فینسنگ کا کام جو ہے وہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال کے آخر تک ہم اپنا ہدف حاصل کر لیں گے. پاکستان نے نہ صرف افغانستان کے ساتھ بارڈر کو فینس کرنے کا فیصلہ کیا ہے, پاکستان نے ایران کے ساتھ بارڈر کو فینس کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے, اور وہاں بھی کام کا آغاز ہو چکا ہے. اس کا مقصد کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے, ایک جو ان ریگولیٹڈ بارڈر کراسنگ ہے اس کو چیک کرنا. جب ان ریگولیٹڈ کراسنگ ہوتی ہے تو خدا جانے کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا, اس میں معصوم لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں شرارتی عناصر بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں اور ہم افغانستان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ امن کا عمل آگے بڑھے, اور جو لاکھوں افغان آج بھی پاکستان میں رہائش پذیر ہیں وہ باعزت طریقے سے اپنے گھروں کو جائیں, کیونکہ جب اتنی بڑے کیمپس میں آپ کچھ لوگوں کو اندر داخل کر دیں تو ان کو آسان نہیں ہے, ہمارے لیے نہیں کسی کے لیے آسان نہیں ہے. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ تعاون کرے جو کر رہا ہے, تو انہیں ان سب چیزوں کا ادراک اور ان سب چیزوں کے لیے ہماری حکمت عملی کو سمجھنا ہوگا. ہم وہاں امن کے خواہش مند ہیں, استحکام چاہتے ہیں, دوستی چاہتے ہیں, بہتری چاہتے ہیں, کیونکہ اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے, افغانستان کا بھی فائدہ ہے اور ریجن کا بھی فائدہ ہے. ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہو رہی ہے اور بہتری ہوگی.
बाबरी मस्जिद का जहां तक ताल्लुक है, बाबरी मस्जिद का जिक्र मैंने अपनी स्टेटमेंट में किया, और आपके इल्म के लिए बता दूं कि एक रेजोल्यूशन पास हुआ है 47वें इजलास में। हिंदुस्तान ने जो तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां जो मंदिर का संग बुनियाद रखा है, उसके खिलाफ पूरी ओआईसी ने 57 मुल्कों ने यकजबा होकर उसकी तनकीद की है, उसको मुस्तरद किया है, और ये भी तशवीश का इजहार किया कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई की उनका अदालती निज़ाम देखें, उनका अदालती निज़ाम उनके जो जुनूनी हैं उनके सामने इतना बेबस हो गया कि उन्होंने सबको एग्जोनरेट कर दिया, सबको बरीउल ज़िम्मा कर दिया। तो अगर सभी बेकसूर हैं तो शहीद मस्जिद किसने की? उसमें नुमाया बीजेपी के लोग और पॉलिटिशियन उसमें शामिल थे, उकसा रहे थे, हवा दे रहे थे, लेकिन उन सबको एग्जोनरेट कर दिया। तो आज हमारा ये मौक़िफ़ है, इसने भी ओआईसी में इसकी गूंज सुनाई दी गई, और हम उसकी मजम्मत कल भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी की ज़बाबंदी तो कर नहीं सकता, उनकी राय हो सकती है, मैं उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करता। इमरान खान साहब अवामी मैंडेट लेकर आए हैं। इमरान खान साहब की एक तवील जद्दोजहद है। इमरान खान साहब रातों रात नहीं आ गए, ऊपर से नहीं आ गए। उनकी 22 साल की 23 साल की एक कांस्टेंट पॉलिटिकल स्ट्रगल थी। उन्होंने एक जमात बनाई, उस जमात ने आहिस्ता आहिस्ता अपना दायरा असर जो है उसको बढ़ाया। उन्होंने 2013 में पहली कामयाबी हासिल की खैबर पख्तूनख्वा में, 5 साल वह कामयाब हुकूमत चलाई। उस हुकूमत और कामयाबी का नतीजा यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने उनसे 2013 से 18 में उनको बढ़ के वोट दिया, उनकी सीटों में इजाफा हुआ। उसके बाद उन्होंने पंजाब में अपनी कार्रवाई की, और इंशाअल्लाह आपने देखा कि पंजाब में कोई सोच नहीं सकता था कि यहाँ के नून लीग का कोई मुकाबला कोई जमात करेगी। पीटीआई सामने आई और आपने देखा कि यहाँ हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। तो ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी आपके सामने है, जलसे आपने नहीं देखे क्या? आप जो इसी मुल्तान में किला कोना पे जो इमरान खान का जलसा हुआ था, क्या आपने नहीं देखा था? क्या मीनारे पाकिस्तान पे जो इमरान खान के जलसे हुए थे, क्या आपने नहीं देखे थे? वो कहाँ से हो गए थे? वो किसी के कहने पे लोग आए थे? वो किसी ने बांध के लाए थे लोग? वो सरकारी ट्रांसपोर्ट पर आए थे? नहीं आए थे। इमरान खान एक सियासी हकीकत बन चुके हैं। पीटीआई एक सियासी जमात, एक हकीकत बन चुकी है। कोई तस्लीम ना करना चाहे तो मैं ज़बरदस्ती करवा नहीं सकता, लेकिन हकायक ये कह रहे हैं कि पीटीआई एक पॉलिटिकल एंटिटी बन चुकी है, और इंशाअल्लाह वो सियासी अंदाज में, आईनी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में इस मनफी टोले का और मनफी सोच का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। जी, वो काफ़ी आगे बढ़ी है, ख़त किताबत भी हुई है, बरतानिया के हुकाम के साथ तबादला ख्याल भी हुआ है, और वो उनका एक प्रोसेस है। उनकी जो होम सेक्रेटरी हैं वो उस प्रोसेस से आगाह हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो हैं उनसे भी बात हुई है, तबादला ख्याल हुआ है, वो अपनी ज़िम्मेदारियां भी समझते हैं। और दूसरी बात ये है, अब उसमें सबसे बड़ी पेशरफ्त ये है कि आज जिनको हम कायल करना चाहते थे वो आज कायल हो चुके हैं कि उन्हें जो सेहत का खदशा लाहक था वो आज खदशा नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत ठीक है और उनको कोई ऐसा जानी खतरा नहीं है। अब अगर ऐसा नहीं है तो वो तो इस बुनियाद पर गए थे इलाज के लिए, और अगर अब इलाज की ज़रूरत नहीं है तो क्या इखलाकी तौर पर अदालत की कार्रवाई को सामने रखते हुए और कौम को यह वादा किए हुए कि हम आके अदालतों को फेस करेंगे, क्या उनको नहीं वापस आना चाहिए? आना चाहिए।
یار کسی اور کو بھی موقع دے دے بھائی. دیکھیے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ فائلرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اب یقیناً اس میں اور گنجائش موجود ہے, اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے, لیکن اضافہ ہوا ہے. یار ایک دفعہ ایک سیکنڈ میں ان کا جواب دے دوں, میں آپ کو آتا ہوں. دیکھیے کرتارپور میں پاکستان نے ایک خیر سگالی کا ایک مظاہرہ کیا, ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی کا ایک پیغام دیا. آج کرتارپور میں جو انہوں نے محدود کر دیا ہے موومنٹ کو, یہ ہندوستان کے اور دنیا میں بیٹھے ہوئے جو سکھ ہیں ان کو اپنی حکومت سے اور ہندوستان کی حکومت سے یہ تقاضا کرنا چاہیے, یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ پاکستان نے ہمارے لیے دروازے کھولے ہیں, آپ ہمارے لیے دروازے بند کیوں کر رہے ہو. جناب والا آخری سوال. نہیں جا رہی نیاز صاحب, استعفوں کی طرف نہیں جا رہی, کنفیوژن کا شکار ہے, ڈگمگا رہی ہے. بالکل, ہم نے مذاکرات سے انکار کبھی نہیں کیا. میں آپ کو عرض کر دوں, گلگت بلتستان میں انتخابات کی بات آئی, ہم نے درخواست کی اور 2 دفعہ دعوت دی کہ آئیں بیٹھیں, کس قسم کے آپ کے تحفظات ہیں ہم سے شیئر کریں, اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کی تسلی کرا سکیں. 2 دفعہ دعوت دی گئی, پی ڈی ایم کی قیادت نہیں آئی. کرونا کے سلسلے میں جب کرونا کی وبا سیکنڈ ویو آئی ہے اور تشویشناک صورتحال تک جو مریض متاثر ہو رہے ہیں, ہم نے ان کو دعوت دی آئیں بیٹھ کر اس پر ایک قومی لائحہ مرتب کریں, تشریف نہیں لائے. آج بھی میں کہتا ہوں کرپشن کے علاوہ اور این آر او کی درخواست سے ہٹ کر قومی نوعیت کے جس معاملے پہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, شفاف انتخابات پہ کرنا چاہتے ہیں, اور چیزوں پہ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. مذاکرات کے دروازے ہمارے بند نہیں ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او کی شرط نہ لگاؤ, کیونکہ فیٹف کے ساتھ بھی آپ نے این آر او کو جوڑ دیا تھا. آپ این آر او کو ملکی مفادات سے مت جوڑو, اور کرپشن کی کہانی اس میں نہ جوڑو. باقی جتنے نیشنل ایشوز ہیں ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو یار, تھینک یو. ہاں بسم اللہ, آئے جی, حلم آئے جی, اب آ جائے گی, بسم اللہ. تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ, ایک منٹ. سبین میں نے ذرا گفٹ دینا ہے.